سلیم شاہ سوری اور ایک امیر شاہ محمد قراغلی، اس کی خوش طبعی۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کا جو بیٹا تھا نا سلیم سوری، وہ تخت پر بیٹا۔ اس کے دور حکومت میں ایسا وقت بھی آیا کہ لشکریوں کو تنخواہ بر وقت نہیں ملتی تھی، اس میں تاخیر ہو جاتی تھی، تو اس سے ساری لشکری اور فوج والے پریشان ہو گئے۔ تو سلیم سوری کے دربار میں ایک خوش طبع اور گستاخ امیر تھا، محمد قراغلی۔ اس نے ایک روز سلیم شاہ کے حضور میں حاضر ہو کے کہا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے 3 تھیلیاں اتری، ایک میں خاک بھری ہوئی تھی، ایک میں سونا اور ایک میں کاغذ۔ خاک جو تھی نا وہ تو سپاہیوں کے سر پر پڑی، اور سونا جو تھا نا دفتر کے جو ہندو ہے ان کے گھر چلا گیا، اور کاغذات کی جو تھیلی تھی نا وہ شاہی خزانے میں رہ گئی۔ تو شاہ سلیم کو یہ لطیفہ بہت پسند آیا، اور اس نے حکم دیا کہ گوالیار سے واپسی پر محاسب جو نا حساب کر کے ساری لشکریوں کو تنخواہ جاری کر دے۔ سلیم شاہ سوری کی دربار میں کامران کی شیر فہمی۔ ہمایوں اور مرزا کامران دونوں بھائی تھے، لیکن مرزا کامران ہمایوں سے برابر جنگ کرتا رہا، اور اس وقت بھی خصوصاً جب وہ جلا وطن ہو رہا تھا۔ ایک بار کامران شکست کھا کر سلیم شاہ سوری کے دربار میں گیا کہ شاید وہاں پر اسے کچھ مدد ملے، لیکن مدد کی بجائے ذلتیں اٹھانا پڑی۔ تو سلیم شاہ نے پہلے اس کو کیا کر دیا، نیچا دکھانا چاہا، اور پھر آگے آیا ہے کہ مرزا کامران جو تھا نا اس کو شیر آرائی اور شیر فہمی کا بھی خاصا ذوق تھا، اور یہ بات اس کے دربار میں پہنچ چکی تھی نا سلیم شاہ سوری کے دربار میں۔ تو پہلی مجلس میں سلیم شاہ نے مرزا کامران کے امتحان کے لیے 3 شعر کہے اور کہا کہ تم بتاؤ کہ یہ کن کے اشعار ہے۔ ایک شعر اہل عراق کا تھا، دوسرا فضلائے ہندوستان کا تھا، اور تیسرا ایک افغانی کا تھا۔ مرزا کامران سے پوچھا کہ یہ شعر کیسے؟ کامران نے کہا کہ آپ اس شعر کی خوبی کے متعلق مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس کے اشعار ہے؟ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اشعار کن لوگوں کے ہیں؟ تو کامران نے فوراً جواب دیا کہ پہلا شعر عراق کے ایک شاعر کا ہے، دوسرا جو شعر اہل ہند کا ہے، اور تیسرا ایک افغانی کا ہے۔ تو اس جواب سے وہ بہت زیادہ کیا ہو گئے، محظوظ ہو گئے۔ اور آگے یہ بھی آیا ہے کہ سلیم شاہ سوری کے دربار میں مرزا کامران کا تمسخر بھی کیا جاتا تھا، اگرچہ مجالس میں وہ کیا کرتا تھا، بہتر جواب دیتا تھا، ان کو مطمئن بھی کر دیا تھا، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، ہندی اور اس طرح سے افغانی زبان میں اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ جب وہ دربار میں آ جاتا تھا نا تو وہ لوگ کہتے تھے مورو آ رہے، مورو مرغ کو کہتے ہیں۔ تو مرزا سلطان کے سامنے ایک مقرب درباری سے اس نے پوچھا کہ تم لوگ مجھے جو کہتے ہو نا کہ مورو آ رہا ہے، مورو آ رہا ہے، یہ مورو کس کو کہتے ہیں؟ درباری نے جواب دیا کہ حضرت سے مورو کا مطلب ہوتا ہے جلیل القدر انسان۔ تو مرزا کامران نے جواب دیا فی البدیہہ کہ اگر اسی بات ہے نا تو پھر تو سلیم شاہ جو نا سب سے بڑا مورو ہے، اور پھر شیر شاہ جو اس سے اور زیادہ۔